اور چیمہ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، ایک امپورٹنٹ سٹوری اس وقت چل رہی ہے کہ جناب ٹرمپ نے ملٹری بیسز مانگ لی ہیں پاکستان سے۔ یہ اس وقت سب سے بڑی ٹاپ نیوز، ٹاپ آف دا ٹاپ نیوز چل رہی ہے۔ اور اس نیوز کو جو میجر سورس ہے بات کرنے والا، وہ بیسیکلی یہ ڈیلی گارڈین، ایک آئی تھنک برطانوی اخبار ہی ہوگا اور کون ہوگا، انہوں نے یہ سٹوری کی اور انہوں نے یہ کہا جناب کہ ڈیلی گارڈین میں ہے، برطانوی بھی نہیں ہے، شاید انڈین ہے، اور ایک شاید ہمارا اپنا جانا پہچانا فرسٹ پوسٹ، اینڈ دین 2-4 اور یہ بات کہہ رہے ہیں جی پاکستان نے ملٹری بیسز مانگ لی ہیں انہوں نے۔ دیکھیں پاکستان ملٹری بیسز کیا دے گا، کیا دینی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی، کیا دینی چاہیے سوال ہے نا ایک پہلے کہ نہیں دینی چاہیے، پاکستان کو اس سے کیا ملے گا اور کیا نہیں ملے گا۔ دیکھیں امریکنز بہت سمارٹ ہیں، وہ اتنے سمارٹ ہیں کہ میری اور آپ کی جو سوچ ہے نا وہ بہت لمبا سوچتے ہیں، ان کے پاس مینز بہت زیادہ ہیں، ان کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں، ان کے پاس بہت کچھ ہے، دے نو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں، جس امریکہ کی پورے کے پورے مڈل ایسٹ کے اندر بیسز ہوں، پورے کے پورے مڈل ایسٹ، کوئی ایک نہیں، پورے کے پورے مڈل ایسٹ کے اندر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو چاہیے کچھ؟ جس مڈل ایسٹ کی، وہ جسے کہتے ہیں نا پورے کے پورے مڈل ایسٹ میں امریکہ کی بیسز ہیں، لیکن ان کو پاکستان کی بیسز چاہیے۔ اب یہ تھوڑی سی سٹوری ہے جو پچ کی جا رہی ہے۔ دیکھیں پاکستان جو یو این سیکیورٹی کونسل میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم امریکہ اسرائیل کا جو ایگریشن ہے ایران کے اوپر، اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ 4 دن پہلے ہم یو این سیکیورٹی کونسل میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں ایران کے اوپر جو ایگریشن ہو رہا ہے اسرائیل کا، اور ہم امریکہ کو بیسز دے دیں اور کہیں جی کہ جو کام ہم اسرائیل کو کنڈیم کر رہے ہیں وہ امریکہ کو الاؤ کرتے ہیں وہ کر لیں۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ ہوتا ہے کہ ٹوسٹ کیسے دینا تھا، کیسے ٹوسٹ دینا ہے، کیسے ٹوسٹ دینا ہے، یہ ہے سوال۔ اور وہ ٹوسٹ دینے میں کسی حد تک کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے یہ امریکہ کو بھی پتا ہے، یہ پاکستان کو بھی پتا ہے سچویشن کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے، واٹ آئی انڈرسٹینڈ اینڈ واٹ از مائی، اس کی وہ جو ایک پوری کی پوری ہوتی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بات ہے۔ اور پاکستان اب وہ ماضی کا پاکستان نہیں ہے، دس از ناٹ اے پاکستان جو ماضی کا پاکستان ہو، امریکہ آئے گا کہ بیسز دے دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کیوں جی؟ ٹھیک ہے نا جناب؟ سو یہ چیز ہے، یہ ایک نئی چیز ہے جس کو تھوڑا سمجھیں آپ۔ کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا، نیور ایور، نیور ایور، کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کے خلاف، کسی مسلمان ملک کے خلاف بیسز دے۔ افغانستان میں سچویشن تھی نان اسٹیٹ ایکٹرز کی، اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کے اگینسٹ ہم سبھی ہیں، بھارت بھی ہے، پاکستان بھی ہے، ایوری کنٹری از اگینسٹ نان اسٹیٹ ایکٹرز۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ چیز کو تھوڑا وہ ہمیں، اب کئی لوگ کہتے ہیں جی پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز کر لے گا، یہ کر لے گا، وہ کر لے گا۔ دیکھیے مجھے نہیں پتا پاکستان کیا کرے گا، مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ پاکستان کچھ بھی اپنے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف نہیں جانے دے گا۔ اور یہ بات آپ کو پتا ہے، ہمیشہ
یہ بات آپ کو پتہ ہے ہمیشہ ہمارے جو دوست ہیں امریکہ کے اندر اور پوری دنیا کے اندر وہ مانتے ہیں اس چیز کو کہ یہ کبھی بھی نہیں جانے دے گا. اب آپ کہتے رہیں کہ جناب وہ نہیں جناب ہم جناب جنگ میں, اور پاکستانیوں کو بڑا شوق ہے. دیکھیں ہسٹری رہی ہے نا, سچویشن اب چینج ہو گئی ہے. اب امریکہ کو بیسس کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے ایک آرگومنٹ اس دن دیا تھا کہ وہ اسرائیل, امریکہ کی بات نہیں کہہ رہے, وہ اسرائیل جو تل اویو سے میزائل مارے اور تہران کے اندر IRGC کے کمانڈر کے بیڈ روم میں جا کے گولہ لگے, ان کو پاکستان کی ایئر بیسز چاہیے ایران کے اوپر حملہ کرنے. وہ اسرائیل جو میرا خیال ہے کچھ 600-650 ری فیولنگ کر چکا ہے, 600-650 میں کل پڑھ رہا تھا جہازوں کی ری فیولنگ. جب ایران کے اوپر ان کے جہاز آتے ہیں پیچھے سے جہاز آتے ہیں تیل لے کے, کل اسرائیل نے اس کی ویڈیو فوٹیج بھی جاری کی تھی. تو کتنی دفعہ انہوں نے ری فیولنگ کی. وہ تو اوپر رہتے ہیں ایران کے, یا تو ہونا کہ ان کو پتہ نہ ہو یا ان کو سمجھ نہ ہو. جب اسرائیل از ان دا سکائز آف ایران تو پاکستان ملٹری بیسز دے گا. تھوڑے لاجک بنا لیں, تو بنتی ہے تو بنا لیں. میں تھوڑے کسی کو کچھ کہہ سکتا ہوں, لاجک بنتی ہے تو کچھ بنا لیں, میں نے تھوڑے ہی کچھ کہہ لینا کسی کو. لیکن ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے بھیا, یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں, یہ باتیں جو ہم سوچ رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کچھ بھی ایسا ہے اور ایسا نظر آ رہا ہے. دس از نتھنگ لائک دس. ہمیں تھوڑا سا بڑے پیمانے پہ سمجھنا چاہیے, چیزوں کو ریڈ کرنا چاہیے, اسٹڈی کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے, کس طرح ہو رہا ہے, چیزیں کیسے کس اینگل سے ہو رہی ہیں. نہ کہ ہم جناب اٹھیں اور کہیں جناب یہ ایسے ہے ویسے ہے فلان ہے ڈمکان ہے. اور پھر ظاہری بات ہے پاکستان کانٹ کنٹرول, پاکستان کین ناٹ مینج انڈین میڈیا. انڈین میڈیا کو مینج نہیں کر سکتے ہو, سمجھ رہے ہیں آپ. انڈین میڈیا کو مینج نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یار بڑا مشکل کام ہے. انڈیا از اے بگ میڈیا, بڑے ریسورسز انہوں نے لگائے ہوئے ہیں, سمجھ رہے ہیں. انہوں نے بہت زیادہ ریسورسز لگائے ہیں, اتنے ریسورسز لگائے ہیں کہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے. ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں ہے ابھی. شاید ہم کبھی سمجھ ہی جائیں, شاید کب سمجھیں گے I don't know. مجھے تو کوئی وہ چیز نظر نہیں آتی, وہ ایسی چیز جسے میں آپ کو بتا سکوں. اسپیکولیشن ہی ہے. امریکہ پاکستان کے تعلقات ایک نئے دور میں جا رہے ہیں, ایک نئی جیو پولیٹیکل ریالٹی ہے, اس کو سمجھنے کی ہمیں سب کو کوشش کرنی چاہیے. اور میں ایک میسیج اپنے دوستوں کو انڈیا میں دینا چاہتا ہوں, فرینکلی اسپیکنگ. انڈیا